حبیب کبریا تم ہو۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ایک صاحب نے کمنٹ کر کے ایک مسئلہ دریافت کیا ہے کہ خفین پر مسح کرنا کیسا ہے اور اس کے بارے میں مکمل وضاحت چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ خفین کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو، اور اس کا ثبوت احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وضو کیا اور پیروں پر چونکہ خفین پہن رکھے تھے اس لیے آپ نے خفین پر مسح کیا، اور یہ مسح علی الخفین یہ تقریباً 80 سے زائد صحابہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ بعض حضرات نے مسح علی الخفین کی روایتوں کو جمع کیا تو اس کے راویوں کی تعداد اور صحابہ کی تعداد 80 سے زیادہ تھی، جن میں عشرائے مبشرہ بھی تھے۔ اور یہ خفین کا حکم یہ چونکہ متواتر ہے اس لیے اس کا انکار کرنے والا اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ تو بہرحال خفین کا حکم یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسح علی الخفین کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے شرائط کیا ہیں۔ تو اس کے شرائط یہ ہیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ خفین ٹخنوں سمیت پورے قدم کو چھپا لیں، اور دوسری شرط یہ ہے وہ خفین قدم کی حیت پر بنے ہوئے ہوں، پیروں کی حیت پر بنے ہوئے ہوں اور پیر سے بالکل ملے ہوئے ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اتنے مضبوط ہوں کہ جن کو پہن کر معتد بھی مسافت طے کرنا یہ ممکن ہو، اور معتد بھی مسافت کا اندازہ علماء کرام نے 1 فرسخ سے لگایا ہے، اور 1 فرسخ یہ 3 میل کا ہوتا ہے، اور 3 میل یہ 5.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر موزے اتنے مضبوط ہیں کہ جن کو پہن کر 5.5 کلومیٹر چلنا ممکن ہو جوتے وغیرہ سے الگ کر کے، یعنی تنہا ان موزوں میں 5.5 کلومیٹر چلنا ممکن ہو، تو ایسے موزوں پر مسح کرنا درست ہوگا۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ خفین اس طریقے سے بنے ہوئے ہوں کہ بغیر باندھے وہ پیروں پر رک جائیں۔ اسی طریقے سے اتنے موٹے بھی ہوں کہ ان پر اگر پانی ڈالا جائے تو پیر تک پانی نہ پہنچ سکے، یعنی ان کے اندر پانی نہ چھنتا ہو۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ طہارت کاملہ پر ان کو پہنا ہو، مکمل طہارت حاصل کی ہو، یعنی باوضو ہو کر پہنا ہو۔ وضو کر کے 1 مرتبہ وضو کر لیا اور اس میں پیر بھی دھو لیے، اس کے بعد ان موزوں کو ان خفین کو پہن لیا ہو۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ مسح کرنے والا جنبی نہ ہو، یعنی اس پر غسل واجب نہ ہوا ہو۔ اگر غسل واجب ہو گیا ہے تب اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہوگا، مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا یہ جائز ہے۔ اب اگر کسی نے طہارت کاملہ حاصل کرنے کے بعد، یعنی وضو کرنے کے بعد موزے پہن لیے، اور موزے پہننے کے بعد اس کا وضو تقریباً 1 گھنٹے تک چلا، 1 گھنٹے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، مثلاً اس نے وضو کیا ہے صبح 10 بجے
اور وضو کرنے کے بعد اس نے موزے پہن لیے، خفین پہن لیے، اب اس کا وضو ٹوٹا ہے 11 بجے، تو اب 11 بجے سے اس کے مسح کی ابتدا ہوگی اور اگلے دن کے 11 بجے تک یہ مسح چلے گا، یعنی اگلے دن کے 11 بجے سے پہلے جتنی مرتبہ اس کو وضو کی ضرورت پڑے گی اتنی مرتبہ یہ مسح سے کام چلا سکتا ہے اور اس کا مسح سے کام چل جائے گا اور مسح کرنا اس کے لیے درست ہو جائے گا۔ لیکن جو ہی 11 بجیں گے یعنی 24 گھنٹے مکمل ہو جائیں گے اسی وقت اس کا مسح ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے پیر کا دھونا ضروری ہے، یعنی 11 بجے اس کا مسح ایٹومیٹک ختم ہو جائے گا، اگرچہ یہ 11 بجے یعنی اگلے دن کے 11 بجے نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو اب اس کا مسح ختم ہو گیا۔ جب مسح ختم ہو گیا تو وضو بھی ختم، اور جب وضو ختم ہو گیا تو اب اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز بھی ختم۔ اب اس کے لیے خفین کو اتار کر طہارت کاملہ حاصل کرنا ضروری ہے، پیروں کو دھونا ضروری ہے۔ اگر پہلے سے باوضو ہے تو صرف پیر دھو لے، اور اگر باوضو نہیں ہے تو مکمل وضو کرے اور پھر خفین پہن سکتا ہے۔ تو مسح کرنے کی مدت وہ 24 گھنٹے ہے۔ اگر مسح کرنے والا یہ مقیم ہے، اپنے گھر پر ہے، لیکن اگر یہ شخص سفر پر ہے، مسافر ہے، تو اب اس کے مسح کی مدت 3 دن اور 3 رات ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی نے وضو کیا ہے 10 بجے اور وضو کر کے کامل وضو کر کے اس نے خفین پہن لیے، اور خفین پہننے کے بعد اب اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے 11 بجے، اب 11 بجے سے 3 دن شمار کیے جائیں گے۔ جیسے ہی 3 دن پورے ہوں گے، 3 دن پورے ہوتے ہی اس کا مسح پورا ہو جائے گا اور اس کے مسح کی مدت پوری ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ہے جبکہ بیچ میں اس نے خفین نہ اتارے ہوں، اس لیے کہ خفین اتارتے ہی مسح ختم ہو جاتا ہے۔ اگر خفین نہیں اتارے ہیں اور 3 دن گزر گئے تو مسح ایٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے خفین اتار کر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا، اور چمڑے کے موزوں کے علاوہ جو آج کل اونی موزے چلتے ہیں یا نائلون کے موزے چلتے ہیں، اسی طریقے سے سوتی موزے چلتے ہیں، یعنی چمڑے کے موزے کے علاوہ جو آج کل موزے ہمارے یہاں چلتے ہیں، اونی موزے ہوں یا نائلون کے موزے ہوں، ان پر مسح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ باریک موزے، نائلون کے موزے، سوتی موزے، ان موزوں پر مسح کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ اگر کسی کا نظریہ یہ ہے یا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کسی بھی طرح کے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی بھول میں ہے اور اس کی کوئی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ خیال کرنا چاہیے کہ خفین یعنی چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کا ثبوت ہمیں احادیث سے ملتا ہے، اور احادیث بھی اتنی کہ جو حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہوں، یعنی احادیث متواترہ سے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ البتہ اگر اتنے موٹے موزے ہوں، چمڑے کے موزے نہیں ہیں لیکن اتنے موٹے موزے ہیں کہ ان کو پہن کر 5.5 کلومیٹر چلنا ممکن ہے اور ان میں پانی چھنتا بھی نہیں ہے، یعنی جو شرائط مسح ہیں، مسح کی شرائط ہیں جو میں نے شروع میں بیان کی، اگر وہ ساری شرائطیں پائی جا رہی ہیں تو اب مسح کرنا جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے، اور اس کی مدت 24 گھنٹے ہے۔ اگر مقیم ہے
اور اگر مسافر ہے تو پھر 3 دن اور 3 رات ہے۔ باقی نائلون وغیرہ یا باریک موضوع پر مسح کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ تو کیسی لگی یہ ویڈیو کمنٹ باکس میں بتائیں۔ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں، انشاءاللہ اس کا جواب تسلی بخش دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو اس مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حبیب